اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عمان والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو فلسطین اور بیت المقدس کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج اس گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے چند معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلاق عالم سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی، ہر دو کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اقصیٰ کسی سے ہے، کسی کہتے ہیں دور کو، جیسے اردو اور عربی میں دور اور نزدیک کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو اقصیٰ دور کو کہتے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے یہ دنون سے ہے، اس کا معنی ہے قریب۔ تو مسجد کہتے ہیں سجدہ گاہ کو، تو مسجد اقصیٰ دور کی سجدہ گاہ۔ اہل مکہ سے چونکہ یہ دور تھی تو اس لیے وہ اس کو اقصیٰ کہتے تھے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہوگا بھی کہ امام الانبیاء کا جو آسمانی معراج ہے نا، کیونکہ معراج دو قسم کا نا، ایک فرشی معراج اور ایک عرشی معراج۔ تو جو فرشی ہے وہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک ہے۔ یہ ذرا غور کرنا ہے آپ نے، مسجد حرام سے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ جو فرشی معراج ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور جو آسمانی معراج ہے اس کی ابتدا ہی مسجد اقصیٰ سے ہوتی ہے۔ ایک معراج تک ہے، ایک معراج تک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی ابتدا ہے۔ ایک معراج کی انتہا اقصیٰ ہے، ایک معراج کی ابتدا اقصیٰ ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ نہ زیادہ گہرائی میں جائیں، ڈیپتھ میں نہ جائیں، آپ آؤٹ ورڈلی اس کو دیکھیں نا کہ مینلی دو معراج ہیں، فرشی اور ایک عرشی۔ فرشی معراج کی انتہا اقصیٰ تک، اور عرشی معراج کی ابتدا اقصیٰ سے۔ امام الانبیاء نے یہاں پہ امامت کروائی انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس مسجد میں ہم آپ سجدہ کریں، نماز پڑھیں، نماز پڑھائیں، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور جس مسجد میں امام الانبیاء امامت کروائیں، اور اگلی بات سنیں ذرا، صرف امامت نہیں، ملا ادھیکاری نے مرقات کی 10ویں جلد میں لکھا ہے کہ امام الانبیاء نے 2 امامتیں کروائی مسجد اقصیٰ میں۔ کتنی جی؟ 2۔ ایک جب معراج پہ جانے لگے اس وقت اس کو صلاۃ استقبالی کہتے ہیں، اور ایک معراج سے واپسی پر مسجد اقصیٰ میں امامت کروائی اس کو صلاۃ الوداعیہ کہتے ہیں۔ یہ 2 نمازیں جو ہیں امام الانبیاء نے مسجد اقصیٰ میں پڑھائیں، اور فرماتے ہیں کہ کائنات میں ان 2 نمازوں جیسی کوئی نمازیں نہیں، نہ کائنات میں آپ سے پہلے کوئی ایسی نماز تھی، نہ قیامت تک کوئی ایسی نماز ہوگی۔ کیوں؟
کیونکہ یہ وہ نمازیں تھیں جن میں امام بھی نبی تھا، مقتدی بھی نبی تھے، جن میں امام بھی نبی، بلکہ صرف نبی نہیں، نبیوں کا نبی، صرف رسول نہیں، رسولوں کا رسول، خاتم النبیین، وہ امام ہے تو پیچھے مقتدی بھی نبی۔ بھئی ہر نبی اپنی امت کا امام ہے، ہر نبی اپنی امت کا امام ہے۔ جماعت ہوئی، امام نبی، مقتدی امتی، یہ نماز تھی، امام نبی، مقتدی بھی نبی، تو پھر آپ نبیوں کے نبی ہوئے۔ امام الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذہن میں رکھیے گا، دو نمازیں لوگوں کے ذہن میں ہیں، ایک ہوئی تو اس کی ابتدا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے نمازیں پڑھی، یہ آپ کے ذہن میں تھے، آج ذہن میں رکھیں۔ ملا علی قاری یہ بہت بڑے نقاد قسم کے محدث ہیں، یہ ملا علی قاری، انہوں نے کہا کہ دو ہوئی ہیں، ایک صلاۃ استقبالی اور ایک صلاۃ الوداعیہ، یعنی جب معراج پہ جانے لگے پھر بھی ابتدا میں نبیوں نے نماز پڑھی، جب آئے پھر بھی ابتدا میں نبیوں نے نبیوں کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو اس نماز کا مقام کیا تھا؟ مسجد اقصی۔ کچھ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ اس کی اہمیت تو سمجھ آ رہی آپ؟ اللہ اکبر کبیر۔ تو میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے جب یہ فتح ہوا بیت المقدس تو 637 عیسوی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بات یاد ہے نا؟ اب اگلا سبق آپ کو سناتے ہیں۔ یہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا نا بیت المقدس کو، تو یہ جو بڑے بڑے یہودی تھے ان کے علماء، ان کے اور سیدنا فاروق اعظم کے مابین معاہدہ بھی طے ہوا، ایگریمنٹ بھی ہوا، سائن بھی اس پہ ہوئے۔ انہوں نے جب یہودیوں نے ہینڈ اوور کر دیا بیت المقدس مسجد اقصی، کن کے؟ مسلمانوں کے، جب ہینڈ اوور کیا تو انہوں نے یہ خود بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تورات اور انجیل میں جو 17 نشانیاں 17 نشانیاں دیکھی ہیں کہ اس بندے میں ہوں گی جو آئے گا اور اس کو یہ بیت المقدس اس کے حوالے کر دینا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو یہودی عالموں نے کہا کہ وہ 17 کی 17 نشانیاں اگر نظر آ رہی ہیں تو تجھ میں نظر آ رہی ہیں، یہ آپ میں 17 نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے ہینڈ اوور کیا، دستخط ہوئے، معاہدہ ہوا۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہارے بڑوں نے کہا کہ تورات میں یہ نشانیاں، انجیل میں یہ نشانیاں، جب تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑوں کے حوالے اس کو کر دیا تو اب کون سی نئی تورات اور انجیل میں آ گئی ہے جی کہ ساڈے کو ہونا چاہیے؟ اب یہودیت کا نا، یہ بھی آپ سن لیں، چلیں تھوڑا تاریخ کو بھی نظر رکھا کریں نا۔ اب یہودیت کا دعویٰ پتہ کیا ہے کہ یہ جی ہیکل سلیمانی ہے، کہ ہم سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، انہوں نے ہیکل بنایا لہذا یہ ہماری طرف سے ہے، یہ ان کا یہودیوں کا کہنا ہے، وہ یہ کلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں جو بات کر رہا ہوں یہ اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ جب فتح کیا 637 عیسوی میں سیدنا فاروق اعظم نے، تو کیا ہوا؟ انہوں نے خود ہینڈ اوور کیا، معاہدہ ہوا اور یہ تسلیم کیا کہ جو نشانیاں پائی جاتی ہیں ہماری کتب میں، کتب سماوی میں، وہ کتابیں یہ بھی نہیں ہیں کہ کوئی ہماری خود ساختہ ہے، الہامی کتب ہے، تورات اور انجیل الہامی کتب، اور اس میں 17 نشانیاں بیان کی گئی تھی کہ جو شخص آئے گا تم سے لینے اس میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی۔ حضور کے غلاموں کی شان تو دیکھو یار، تم جو آئے گا وہ کیا ہوگا جی، اس میں یہ نشانیاں، اور انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا، اس کو تسلیم کیا، کیا کہ وہ نشانیاں ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ اگر پائی جاتی ہے تو تجھ میں پائی جاتی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جس آقا کے غلاموں کی یہ شان ہے اس آقا کی اپنی شان کا عالم کیا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم دل دیکھ کے فدا ہے جگ سارا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ تو بات یہ میں کہہ رہا تھا
کہ یہ اب ان کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ جب ہمارے پاس ہونی چاہیے پھر آپ کو پتہ ہے برسر نوک گج وج کے کھل کھلا کے کس نے اس پہ قبضہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں. پھر تھوڑے ہونے لوگ کی ستے پہ یاد آ گیا جی ہیکل سلمانی ہے اور ہمارا مسجد اقصی جو ہے اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ دیکھیں نا کہ اب آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ اس پہ قابض ہو گئے اور مسلمانوں کا داخلہ ممنوع کر دیا انہوں نے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور بات بھی, یہ مسجد اقصی جو ہے نا یہ اوپن ہے فار آل, سارے مذاہب کے لیے. یہ بات آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے, ہر مذہب کے لیے اوپن. جیسے وہ آیا صوفیہ ہے نا مسجد ترکی میں استنبول میں, ٹھیک ہے, تو ان کی فراخ دلی دیکھیں ان کی حکومت کی کہ ہر مذہب کو اجازت ہے اس مسجد میں آنے کی. استنبول میں آیا صوفیہ, ہر مذہب وہاں پہ مسلمان بھی آتے ہیں, یہودی بھی آتے ہیں, صابی بھی آتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں. صابی جو ہے وہ جو زبور کو مانتے ہیں صابیت, ٹھیک ہے, ان سارے مذاہب کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ آئیں اپنے طریقے سے کیا کریں, عبادت کریں. اور ادھر بھی دریا دلی کا مظاہرہ کیا مسلمانوں نے, یہودی آتے تھے عبادت وہاں پہ کرتے تھے, لیکن ان کی غاصبانہ سوچ دیکھیں کہ انہوں نے اگر قبضہ کیا اب مسلمانوں کا وہاں پہ داخلہ انہوں نے کیا کر دیا, بند کر دیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہے تو یہ اوپن سب کے لیے, لیکن میں نے پچھلے جو میں آپ کو عرض کیا تھا کہ بھائی عیسائی بھی آتے ہیں, یہودی بھی آتے ہیں, وہ سارے آتے ہیں, ان کا بھی قبلہ رہا, لیکن مسلمان اس کے حقدار زیادہ کیوں ہیں, یا اس کے وارث زیادہ کیوں ہیں؟ اگر آپ کو سبق یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ بھائی عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے, موسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں گے, موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں گے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانیں گے, موسیٰ کلیم اللہ کو مانیں گے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے یہ زیادہ حقدار ہیں, بھلے یہ اوپن فار آل ہے لیکن اس کے حقدار اور حقیقی وارث کون ہے؟ اور دوسری بات میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ان کی کتابوں میں 17 نشانیاں بتائی گئی تھی کہ یہ بندہ آئے گا اس کے حوالے کر دینا, تو یہودیاں نے آپ بننے ہیں اے عمر فاروق جو 17 نشانیاں پائیاں جاندیاں ہیں تے تیرے فرد واحد وچ پائیاں جاندیاں. تو یہ معاہدہ ہوا تھا, سائن ہوئے تھے, دستخط ہوئے تھے, اور انہوں نے ہینڈ اوور کیا تھا. تے جڑا بندے دا پتر وہی ہوندا ہے جڑا بڑیاں دی گل نو تسلیم, تے جب بڑیاں نے تسلیم کر لیا تے تانوں موت پئی دی ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد. اور خون بہایا جا رہا ہے, ہزاروں وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ شہداء ہوئے اور زیادہ تر بچے اور خواتین متاثر ہوئی. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے, ان ساڈے مسلمان جو ستو پی کے ستے نے 57 ممالک نے, اور مجھے یہ بڑے درد کے ساتھ جو ہے وہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر غیرت ہو تو 313 بھی بدر میں کافر تھے, اگر غیرت مر جائے تو 57 ممالک بھی کچھ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں 80 لاکھ یہودی ہیں, کتنے جی 80, مسلمان کتنے نے, کروڑاں. مسلمان کتنے نے, انہاں کروڑاں کروں وہ جناب 80 لاکھ کے نام قابو آ رہے. بات کیا ہے, جلوہ فکری ہے, ایمان کمزور ہو گیا, سیدھی گل ہے. اگر ہمیں پتا ہو نا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, یہ درد ہو, اگر یہ حدیث پاک ہمارے پیش نظر ہو نا کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے, کہ مسلمان کہیں بھی ہو, کسی ملک میں ہو, کسی نگر میں ہو, کسی ڈگر میں ہو. وہ اس نے کہا تھا نا ظفر علی خان نے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں, چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے. امام الانبیاء نے فرمایا مسلمان ایک جسد فاقت کی مانند ہے, اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو کیا کرتا ہے, محسوس. سر پیڑ ہوتی ہے تو تھی لمبے کیوں پہ ہو, سر لمبا پا دے باقی کھلوتا رکھے سارا, نہیں سارا ہی لمبا پہ گیا. وہ لت درد ہو گئی ہے, لت درد ہو گئی ہے, ان لمبا پا دو, آپ بیٹھے رہو کھلوتے رہو, نہیں سارے لمبا. کیوں؟ وہ ٹانگ پہ درد ہو رہی, دانت پہ درد ہوتی ہے, کن پوٹی چ بھی ہونا پہ, سر چ بھی ہونا پہ, منہ چ بھی ہونا پہ, اکھا چ بھی ہونا پہ, دھون چ بھی ہونا پہ. کیوں؟ ایک جسم ہے نا. تو امام الانبیاء نے کیا مثال فرمائی, فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, ایک حصے میں تکلیف ہو سارا اس کو محسوس کرتا ہے. اگر تکلیف ہو رہی ہے مسلمان کے ایک قبیلے کو
اگر ہم محسوس نہیں کر رہے تو ہماری مسلمانی پہ شک ہے، لمحہ فکریہ ہے، ورنہ حضور نے تو فرما دیا مسلمان تھے ایک بھی تڑپے دوجا بھی پھڑکے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک قتل جو ہے ابھی تو ہزاروں 50,000 سے اوپر شہید ہو گئے، ایک یہ مسلمان کے خون کا قتل، میں آپ کو حدیث پاک بتاتا ہوں پھر شاید آپ کو کچھ سمجھ آئے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کتاب الفتن ہے، باب حرمت الدم المؤمن۔ امام الانبیاء نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سید الفاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر وہ اس کو روایت کرتے ہیں، کس کو؟ اس حدیث پاک کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ طواف کرتے کرتے نا اچانک جس کا طواف کر رہے ہیں اس کعبے کو خطاب کیا، مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ تو کتنا پاک ہے، تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا پیارا ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے۔ اگلی گل سن لو، تیری خوشبو کہڑی خوشبو کی گل ہو رہی ہے جی اتنے لائی جاتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ وہ خوشبو ہے جڑا نبیاں دا نبی سن سکتا ہے نا جی۔ ہاں تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، گل نہیں سمجھ آ رہی تو؟ تیری خوشبو کتنی پیاری، تیری عزت ہے، تیرا احترام ہے، تیری عزت ہے، تیرا احترام، تیری عزت تیرا احترام کتنا بلند ہے، لیکن قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ ایک مومن کی جو خون ہے، ایک مومن کا خون ہے، اللہ کے ہاں اس خون کی عزت اور حرمت تیری عزت اور تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے ہاں تو پاک ہے، تو تیری خوشبو پیاری ہے، تیری عزت ہے، تیرا احترام ہے اور بڑا بلند ہے، مطلب کہ عام احترام نہیں، عام عزت نہیں، بڑی بلند ہے۔ لیکن سوچو تو صحیح اس مومن کے قطرہ خون کی حرمت کتنی بلند ہے جو اس کی بلند عزت سے بھی بلند ہے، اور کس کے ہاں بلند ہے؟ جو سب سے بلند ہے۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہو رہا ہے سانو فکر کو نہیں جو ہے انہیں جناب رقص کر رہے ہیں قبضہ کر کے، ساڈے کان تے جو بھی نہیں رینگ رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسجد اقصی کا آپ کو پتہ نہیں، مستدرک حاکم کی آپ کو بتاتے، سرکار نے ایک دفعہ فرمایا، سرکار نے فرمایا نعم المصلی فیہ ہوا، کتنا ہی اچھا وہ نمازی ہے، کتنا ہی اچھا وہ نمازی ہے جو مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے۔ رشک اور قابل رشک ہے وہ نمازی جو مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں پڑھتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب، اور جب مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے 25,000 نمازوں کا ثواب۔ کچھ باتوں کو سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر دھیان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور کرنا چاہیے نہیں، مطلب ایک حدیث پاک سننا اور منو آئی ریج تو ان پتہ لگ جائے گا کہ مسجد اقصی کی اہمیت کی ہے، اس کو جسٹ مسجد نہ سمجھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، موسیٰ کلیم اللہ رب کے لاڈلے پیغمبر، جبریل علیہ السلام آئے، ساتھ اسرائیل علیہ السلام بھی آئے، پروٹوکول ہے نا نبیاں دا، نہیں تو اسرائیل کلا ہوں نام نہیں لے کے آؤں کیونکہ انہوں نے وہ نام ہونا کلا ہی اسرائیل جڑا بعض بات ایک بستی کا راہ ویکھ لیندے نے پھر، لیکن پیغمبر ہے نال جبریل بھی آئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی موسیٰ کلیم اللہ کو کہ یہ دائی اجل، یہ اجل کا فرشتہ آیا ہے اور آپ کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی اعتراض نہیں، میں ریڈی ہاں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کو کہ جنہ مسجد اقصی دے قریب ہو سکے نا ادھر میری روح قبض کرے، میں دائی اجل نو لبیک کہن واسطے تیار ہاں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہا کہ جتنا ہو سکے میری روح قبض کرے مسجد اقصی کے جتنا قریب ہو سکے، تو میں دائی اجل کو لبیک کہنے کے لیے۔ تو انبیاء یہ آرزو اور خواہش کرتے رہے کہ دنیا سے جب ظاہری طور پر جائیں تو پھر بھی مسجد اقصی کے قریب ہوں، کیونکہ 70,000 انبیاء کی قبور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہیں۔
جو کہتے ہیں اسی مریے بھی قریب ہو کے مریے تے جی موت قریب ہونے کی خواہش کرن تے بھاگا والا پھر سرکار نے فرمایا نا ولی المصلی کنا ہی چنگا نمائی ہے جہاں دے وچ نماز پڑھدا ہے. اگلے آندے نے قریب ہو جان نو تیار ہاں لیکن یہ قریب کر کے لے جاؤ. وہ بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسے واسطے رب نے معراج دی رات پہلے اپنے محبوب کو یہ قریب کی کیتا یہ وچ کیتا. موسیٰ نے کہا قریب کرو پھر لے جانا. کیا سونیا تو وچ آ پھر تینوں لے جاواں گے. اور اے نہیں پھر جاندے نہیں میں تمہیں دس چڑیا نا کئی لیٹ آتے ہیں تو میں پتا کوئی نہیں نا ہے تو میں تمہیں دسیا نا کہ دو نمازاں ہوئی نا. کیا بات ہے یہ دو ہی ہیں نا یاد ہے کہ بھول گئے فوراً ہی دو ہی ہیں نا. ملا علی قاری نے کہا دو نمازاں نے ایک صلاۃ استقبالی ایک صلاۃ الوداعیہ. جدو جان لگے صلاۃ استقبالی تو جدو آن لگے پھر نماز پڑھائی صلاۃ الوداعیہ. تو مسجد اقصی کی اہمیت کوئی ہے؟ رب بلا دے اصل کام تو رب نے کول بلانا ہے. رب نے کول بنانا ہے کہ آ تو میرے کول ہی پہلے مسجد اقصی وچ آ پھر میرے کول آ پھر جدو جا پھر مسجد اقصی جا. جو بات آپ کو سمجھ میں آئی دو پھیرے جاندے بھی آندے بھی جاندے بھی. بولو اے فرشی معراج دی انتہا مسجد اقصی تے کرا دیتی. عرشی معراج دی ابتدا مسجد اقصی تو کرا دیتی. اجے بھی نہیں تو اہمیت کا پتہ لگتا. نہ پیچھے جاؤ اتنے ہی رہو نبی کے قدمات جاؤ تو وہاں پہ پتہ لگ جائے گا. اگلی حدیث پاک سنو اور تو سواد آئے گا. حدیث پاک ہے سنو ذرا. سب سے حرام بندے ہو نا تسی کس لیے حاجی یا عمرہ کرنے کو. امام الانبیاء نے فرمایا کہ سب سے افضل حرام وہ ہے جو مسجد اقصی سے پہن کر نکلا جائے. میقات ہوندے نا کتھوں چلنا کتھوں اتھوں تو چلدے ہو. کی فرمایا سب تو افضل حرام کیڑا ہے جو مسجد اقصی تو باہر نکلیا جائے بیت اللہ. وجہ کیا کہ جہاں سے نکل رہے ہو یہ مسجد جو ہے اللہ کے نبی نے بنائی اور جہاں پہ جا رہے ہو بیت اللہ بھی اللہ کے نبی نے بنایا. جتوں نکلے ہو وہ بھی پیغمبر نے جتنے جانا ہے وہ بھی پیغمبر نے تعمیر کی. تو سب سے افضل حرام وہ ہے جو مسجد اقصی میں باندھ کر نکلا جائے. اس وقت کبھی اہمیت ہو سکتی توجہ ہے تو کوئی نہیں. ہاں سمجھ ہے. اور ٹینشن ہی لینی خبر آ رہی ہے قبضہ ہو گیا ہے اے ہو گیا کچھ نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا. جو تمہیں پچھلی حدیث پاک یاد ہے جی میں مسلم نبی یاد دی تمہیں سنائی سی. امام الانبیاء نے فرمایا یخاطبون علی ابواب بیت المقدس ہی کہ ایک گروہ جو ہے میری امت دا وہ لڑتا رہے گا بیت المقدس کے دروازیاں تو ٹھیک ہے نا. اس نے فرما بھی دیتا الہ ان تقوم الساعہ قیامت تک لڑتا رہے گا. ہاں یہ کام ہونا ہے. تو انہوں نے دستبردار بھی نہیں ہونا. انہوں نے کی نہیں انہوں کی طاقت کم پہ جانی ہے اسلحہ مک جانا ہے تو کی ہونا ہے یہ دستبردار نہیں ہونا. کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا جو بھی ہوئے یہ لڑتے ہی رہن گے. تو جو ہے ٹینشن نہیں لینی کیونکہ اسلام نے ایسے ماما پیدا کی ہے جنہیں بڑے بڑے جنے دیتے ہیں. ہاں اسلام کو بڑے جو ہے نا وہ جنے پیدا کر کے دیے ہیں. ان کی تربیت بھی کی ہے وہ تو باش بھی کی ہے انہوں نے حوالے بھی کیتا ہے. تسی دیکھو نا حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ قادسیہ ہوئی نا جب سیدنا فاروق اعظم کے دور میں اسد الغابہ میں علامہ ابن اسیر جزری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم جنگ قادسیہ ہوئی تو آپ نے اعلان کیتا کہ جوانوں کو جوان تیار کیے جائیں کہ وہ لوگ زیادہ ہیں ہم کم. اعلان جب کیا نا تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول دیکھو ماما اسلام نے کیسی ماما دیتی ہیں انہوں نے اپنے چاروں پتروں کو ڈین چ کھلا لیا سامنے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے بارے میں خیانت نہیں کی میں نے تمہیں نکاح سے پیدا کیا ہے زنا سے پیدا نہیں کیا. میں نے تمہارے بارے میں خیانت نہیں کی. اور دیکھو جا کے لڑنا کفار کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جانا اور زخم سینے پہ کھانا. اور میں یہ تمہیں نصیحت کر رہی ہوں کہ تمہارا خون تمہارے پاؤں کی انگلیوں پہ گرنا چاہیے پاؤں کی ایڑیوں پہ نہیں گرنا چاہیے. تو جدو آنا میں چیک کرنا ہے تھوڑیاں ہڈیاں پہ خون لگا ہے کہ تھوڑیاں انگلیاں پہ خون لگا ہے پچھوں وار نہیں. ہوں دیکھو نا میری گل سنو کوئی بندہ اسلام نو اپنا بچہ دے دے بڑی گل ہے نا شہید ہو جائے کہ شہید کی ڈیفائن ہے کہ اگوں ہوئے تو شہید ہوتا پچھوں ہوئے تو شہید نہیں ہوتا. جتوں بھی ہوئے شہید ہوتا. جب جان آفرین کے سپرد کر دی تو شہید ہو گیا نا جنہیں نہیں ہوا. گل سمجھ آ رہی ہے. لیکن سلام اس عظیم ماما نو کہ جنہوں نے کیا ہے
کہ شہید ایویں نہیں ہونا وج کے نہ ہونا پتہ لگے چلے سا وار سامنے کھاتا پچھو نہیں کھاتا کس جج سے کوئی مقتل میں گیا اصل جب دیکھا جاتا ہے کس شان نہ جا رہا ہے کس صدام حسین کا پتا نہیں پتا پتا لگایا کرو تھوڑا دن صدام حسین کا پتا تینوں پتا یہاں بعد چ دسنا تو چھوٹا جمعہ پھر کری بعد چ انہیں پھکا نہیں پان دیتا جلاد کو اپنے گلے چ پتا تو ہاں چمب کے جس جج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں جان تو نکل رہی ہے اگلا کڑوا کے میرے تکڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ ممتاز قادری پھانسی دے جندے نہیں ہوندے نا جنہاں نوں ڈیتھ سینٹنس رکھیا ہوندا انہاں دا وزن نہ گھٹ جاندا ہے ٹینشن نال ممتاز قادری دے بارے جگہ انہاں دا وزن ود گیا سوچنا چاہیے کہ ہارون کیوں ودے رہے کیڑے تو ککڑ لب رہے سن انہاں نوں کیڑے انہاں نوں پٹھا لب رہی ہے بکرے دیاں کیڑیاں یخنیاں لب رہی سن انہاں نوں تے جا کے ہن جو چیک کرنا جا کے سلام سمجھ آ رہی تانوں کہ نہیں ہے پتہ لگا روح بھی وہی طاقتور ہے جنہیں اسلام دی خاطر اپنا تن من لٹایا تے روح تے جسم بھی وہی طاقتور ہے جنہیں آمنہ دے لال دے قدم تے اپنی جان نو وار دیتا صحت چاہتے ہو نا تو بس ادھر آ جائے مان تے پیدا ہونی ہے تو تسی ویکھیا نا چاروں پتر شہید ہوئے چاروں پتر شہید ہو گئے حضرت خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنگ قادسیہ وچ گل سمجھ آ رہی تو انہوں نے ان سے کی طرف فاروق اعظم کہ بھئی میں کیویں اطلاع دیا چاروں پتر ہی شہید ہو گئے نے تو قربان جاوا عثمان تو جب قاصد نے پیغام دیا انہوں نے پہلے دکھ پہ آیا کہ تیرے چاروں پتر شہید ہو گئے نے پیغام آیا پہلے اللہ حضور نے کی کیتا انہوں دکھ پہ آیا پھر رب دا شکر ادا کیتا مولا تو میری چارے قربانیاں قبول کر رہی ہیں اللہ اکبر کبیرہ دوبارہ کو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ایک اور واقعہ سنو تو پھر جمعہ پڑھیے انشاءاللہ یہ محدث ابن جوزی نے یہ واقعہ نقل کیا جو میں آپ کو 900 سال پہلے کی محدث ہے جنہوں نے نقل کیا یہ واقعہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ابو قدامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ رومیوں نے حملہ کیا مسلمانوں پہ تو جنگ شروع ہو گئی تو ابو قدامہ نے آ کے نا علاقے میں ایک خطبہ دیا جنگ ہو رہی ہے خطبہ دیا کہ بھائی ان کی فوج زیادہ ہے تم بھی جمان اور دو کچھ اپنا حصہ ڈالو کو معاملت کرو جیسے تیسے بھی ہے تو کیا کیا اللہ اکبر یہ جب اعلان کیا سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نا خدمت کر دی تھی جہاد دے وچ اوکے جب وہ واپس پلٹنے لگے نا ابو قدامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ جب پلٹنے لگے پیچھے سے خاتون نے آواز دی ابو قدامہ بات سنیے گا آپ نے کہا کہ میں نے پلٹ کے دیکھا پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ایک خاتون ہے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے تو وہ کہتی یہ لے لو تو نقاب پوش خاتون ہے تو میں پاس آیا تو میں نے کہا یہ کیا ہے کہنے لگی کہ یہ میرے سر کے بال ہیں یہ میرے سر کے بال ہیں میرے پاس اور تو کچھ نہیں ایک خامد تھا وہ شہید ہو گیا ہے ایک بیٹا تھا وہ جنگ کتار کر رہا ہے اب میرے پاس اور تو کچھ نہیں یہ بال ہیں اس کو جہاد میں دوڑنے والے گھوڑے کی لگام میں شامل کر لینا تاکہ میرا یہ بھی حصہ پڑ جائے نہیں سبحان اللہ تعالی دس رہی کہ تمہیں پتا کوئی نہیں بالا کا پتا نہیں تمہیں اینا تو پتا ہونا تمہیں کہ باہر آواز لگ رہی ہوتی 12,000 روپے سے کلو کنگھی والے بال سن رہے آواز کا کوئی نہیں نائی والے بال نہیں کنگھی والے کینچی والے نہیں کنگھی والے توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں انہیں پوری تمہیں پتا ایک عورت دی شان تے عظمت جو والا پیچھے کنا ہوتا ہے دنیا جہاں دے شیپو لا چھڑ دیے وال سیدھے رہن چمک رہے دمک رہے لون سٹون گل سمجھ آ رہی انہیں جدو سارے لا کے ویکھے عثمان کا جذبہ تے چیک کرو انہیں بھی تے کہہ سکتی سی نا بندہ سی قربان کر دیتا پتر سی وہ بھی دے دیتا مینوں انج تو لے جانے ان کے میں تے جانا کوئی نہیں وال لا دیتے کیوں بڈیاں نوں پوچھنا گھر جا کے وال بڑے پیارے ہوندے نے اپنے لکھ جتن کر دیے نے والاں دے نال تے اسلام دیاں عورتاں دا جذبہ ایمان تے دیکھو انہوں نے لا کے نا پرواہ نہیں کیتی والاں دی لا کے کی کیتا ابو قدامہ نو کہا کہ بھئی انہوں نے پھر کہا کہ میں اپنی لگام دے نال انہاں نوں
घोड़े की लगाम नाल उन्होंने शामिल कर दिता। देखो किवें हिस्सा पाया, लोग अंदर की करिए, कोल कुछ भी नहीं। मैं कसम है, मैं कितनी देर हैरत च रहा कि यार एडा जज्बा, तवज्जो है तुहाडी कोई नहीं है। अबू कुदामा फरमाते हैं कि मैं आगे जो मार के चला गया ना मैं तो मैं देखा एक लड़का ना वध के लड़ रहा है, एक लड़का वध के लड़ रहे, हमले कर रहे, ताबड़तोड़ काफिरों पे हमले कर रहे हैं रूमियां थे। कहते मैंने कहा पीछे हटो, लड़के को कहा पीछे हटो। कहने लगा चचा अजब बात है, कुरान कहता है जिहाद में आगे बढ़ो, आप कहते हैं पीछे हटो। हाय 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 हाय, कुरान कहता है कि आगे बढ़ो, चचा आप कहते हैं पीछे हटो। अबू कुदामा अंदर मैं चुप करके ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੱਲ ਵਜ਼ਨੀ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੋ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਵਜ਼ਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਤੀਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? 3 ਤੀਰ ਉਧਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੇ ਉਧਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣਾ। अबू कुदामा कहते मैं उनके एक एग्रीमेंट कर मेरे नाल, फिर जे तू शहीद हो गया ना तो मेरी शफात की सिफारिश करेगा। सारे जिहाद वास्ते उभारन वाले, लिजान वाले, सिपा सलारी करने वाले की कह रहे हैं कि मेरी सिफारिश करेगा। क्यों? वो जानते सन आमना के लाल ने फरमाया कि शहीद 72 लोगों की शफात करेगा। हाफिज 10 नहीं करना, शहीद 72 नहीं करेगा। उस मौलवी लम्मा पा के जो तुहाडा दिल करदा वो आपे कर लेना। जिहड़ा कहंदा कि हजूर शफात नहीं करनगे, वो शहीद जिहड़ा हजूर दे नां ते कुर्बान होवे, वो हाफिज जिहड़ा वो कुरान हिफज करे जे हजूर दे दिल ते रब डायरेक्ट लावे, वो जदों 10 ते 72 दी सिफारिश कर रहे ते जिहदे सदके लब्बा कुरान वजह है। उन्होंने मेरी सिफारिश करे, उन्होंने कहा जे अल्लाह ताला ने मेरी जान कबूल कर ली थी तो मैं तुम्हारी सिफारिश है। आए हाय कितना ईमान है। अरे हाँ जी करांगा, मैं होते दोगे खोलो, पहला नंबर ही तुम्हारा होना ना ना। उन्होंने कहा जे रब ने कबूल कर ली मेरी जान तो मैं जरूर तुम्हारी सिफारिश करांगा। क्या उन्होंने मेरे को 3 तीर ले, गल समझ आ रही तुहानू? 3 तीर ले, एक तीर मारिया, एक काफर ढा दिता, दूजा मारिया उसमें निशाना बड़ा टैट सी, क्या दूजा लाया, दूजा काफर वास्ते जहन्नम, तीजा मारिया, तीजा जमीन बोफ हो गया। कहते एक बदबख्त ने उधर तीर चलाया, एक मत्थे ते लगा उस लड़के दे, एक गर्दन ते लगा, कलपुटी ते लगा तो जमीन ते डिग पिया। ते फिर असीं उन्हां ते हमला कीता, उस बदबख्त नूं ते मार छड्डिया सी, बाकी उहदे बंदे नस गए। फिर मैं जदों मैं कोल गया ते आखिरी साहां ते सी, आखिरी साहां ते सी ते क्या कि मेरी सिफारिश करेंगे ना तेरा वक्त शहादत हो रहा है। फिर उन्हें गल की जी जे मेरी जान कबूल हो गई ना तो मैं अबू कुदामा आपकी सिफारिश करूंगा। वो गल को समझ आ रही जी कि नहीं आ रही? असि कहने गल ही कोई नहीं। हाय 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 हाय, उन्होंने कहा कि भाई ये जरा ना तेरी को वसीयत, उन्हें कहा घोड़े की गर्दन च ना एक चमड़े का थैला है, यह जरा ना ये मेरा जुब्बा है, वो तुसी मेरी मां नूं सलाम देना ते जुब्बा भी दे देना। तो उन्होंने कहना कि तेरे पुत्र ने जामे शहादत नोश कर। तेरी मां केड़ी है? क्या मेरी मां वो है जिन्हें अपने सिर दे मां ला के तुहानू पेश कीते ने, जिन्हें सिर दे वाल ला के तुहानू लगाम लई पेश कीते ने। मेरी बात कर मैं तड़प गया सुन के। क्या जी उन्होंने जनाब जान आफरीन के सुपुर्द की, हम उसकी तदफीन करने लगे। जब तदफीन की कब्र दे विच उन्होंने दफनाया, क्या लाश बाहर आ गई? लाश बाहर आ गई। कहते असीं बड़े वरता है दोबारा दफन किया, कहते फिर बाहर आ गई। अबू कुदामा शामिल रहमतुल्लाह फरमाते कहते मैं क्या कि जमीन तो गुनहगार भी कबूल कर लेती, ये तो शहीद है, ये तो दर्जा बड़ा है, तो वजह की? कहते मैं वरता हैरत में मुबतला हो गया, अब इससे बदलदार हुआ, मैं हैरान था, सोच रहा था। कहते इतने में गैर से आवाज आई कि इसको दफनाओ मत, इसको तंग मत करो, ये हमारा वली है, ये हमारा वली है, इसको तंग मत करो। कहते इन्नी देर च ना कोई परिंदियां का झुंड आया, सफेद सफेद सोहने परिंदे, कहते पता नहीं लगा कि थां तो आए ने, आंदी ही ना वो उमड़ पाए लाश से, तो ओदी लाश नोचन लगे, नोच के ना तो काफी गोश्त नोच के ते उड़ गए। कहते जेड़ा बाकी जिस्म बचया ना उस बच्चे का असीं उहनूं दफना दिता, लेकिन उन्होंने समझ ना आवे कि मामला की
اج تو پہلے میں تکے ہی نہیں سی کیا خیر میں وہ تھیلا پھڑیا بچے دا تے میں انہوں نے گھر چلا گیا کہ تاکہ وہی امانت انہوں نے سپرد کرنا. دستک دیتی ایک بچی نکلی باہر, وہ بہن تھی اس لڑکے کی, تو کہتی کہ وہ بچی نے جو دیکھا نا کہ ابو قدامہ تو ہے ساتھ بھائی نہیں ہے, ابا پہلے شہید ہو گیا ہے, کہتی وہ سمجھ گئی کہ میرا بھائی بھی شہید ہو گیا جو اکیلے ہیں. جا کے اندر اماں نو دسیا نا تے اماں فٹافٹ باہر آئی تے اماں نے باہر آ کے دیکھا ابو قدامہ نو تے ایک کوئی سوال پہلے آ کے کیتا کیا کہ تعزیت کرنے آئے ہو یا خوشخبری دینے آئے ہو. کہنے لگا اماں میں سمجھا نہیں تعزیت یا خوشخبری. کہا اگر تو بیٹا انتقال کر گیا فوت ہو گیا پھر تو میرے نہ کر تعزیت تے جے شہادت کا جام نوش کر لیا خوشخبری سنا. توجہ ہے آپ کی کوئی نہیں, بالکل نہیں توجہ فرما رہے آپ. خوشخبری سنا کیا تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تیرے بیٹے نے جامع شہادت فوراً اللہ کیا مصلی لے ہو پہلے 2 نفر شکرانے دے پڑے کیا یا اللہ تیرا شکر تیرے اس کے باپ کی قربانی قبول کی, اب جو اس کا بیٹا تھا تیری امانت تھی وہ بھی تیرے سپرد کیا وہ بھی تو نے قبول کیا. شکرانے دے نفر ادا کرنے تو بعد جب انہوں نے دیتا نا اپنا تھیلا جی سی جبا تو وہ دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ آپ نے دفن کیا؟ جی ہم نے دفن کیا. تو کچھ وہاں پہ دیکھا؟ دفناتے وقت کچھ واقعہ رونما ہوا؟ کہنے لگی عجب سے واقعہ رونما ہوا, ابھی تک حیرت میں مبتلا ہوں. کیا؟ جب تیرے بیٹے کو دفنانے لگے دفن کیا لاش باہر, دوبارہ کیا لاش باہر, تو پھر کیا ہوا؟ پرندے آئے انہوں نے جسم نوچا اڑ کے جو باقی بچا تھا وہ ہم نے دفنا دیا. وہ رونے لگی اور مسکرانے لگی اور رب کا شکر ادا کرنے لگی. کیا کیا میرے پتر دی ایک عادت سی تہجد کی نماز میں وہ دعا کیا کرتا تھا اللہم احشرنی من حواسل الطیور, یا اللہ قیامت والے دن مجھے پرندوں کے پیٹ میں سے اٹھانا, مجھے پرندوں کے پیٹوں میں سے حشر کرنا, ان کے پیٹوں میں سے اٹھانا, تاکہ جب تو مجھے پوچھے کیا لے کے آیا میں کہوں گا مولا ایک ہی جان تھی تجھ پہ قربان کر دی. تو خوش ہونے کہتی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ شہادت کا جام بھی نوش کیا اور میرے بیٹے کی رب نے دعا بھی قبول کر لی ہے. اللہ اکبر. یہ تھی تاریخ میں مائیں, یہ تھی تاریخ میں مائیں کہ کتنے جذبے کے ساتھ بھیجنا. بعض کا تو تھا پتہ کم جذبے نہ کر لینا, بعض جو پوچھتا ہوں میں کی کیتا ہے یا بعض جو سہ ہی نہیں سکتا وہ جذبے نال بھیج دیا سن جے شہید ہو جاتا سی اس تو ود جذبے دے نال. اب دیکھ رہے اس کے بڑھ کر اس کے جذبے. اسی لیے ایمرسن کہتا ہے مین آر وٹ دیئر مدرز میڈ دیم, بندے وہی ہوتے نے جویں انہاں دی ماما انہاں نو بنا دیا نے. میں اگے بھی شاید کدی عرض کیتا سی بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالی جڑے نے ہے جی, ایک دن اپنی اماں جی نو کہنے لگے اماں جدوں تو عمر بلوغت نو پہنچے ہوش سنبھالیے ادوں دی کوئی تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی. اماں جی تڑپ کے کہنے لگیاں فرید اے تیرا کمال نہیں تیری ماں دے دودھ کا کمال ہے. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلام ہوا جی ماما دیتی رکھے منڈے آپ ہی چنگے نکل آؤ گے, تربیتاں ہوتی ہیں آپ ہی نکل جان گے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فضل لطف عنایت نواز شاہ پر کی برسات کرے. تو بڑی تگڑیاں نے بڑیاں کوئی چیک کر رہے ہو نا, بچے چکے نے بھج رہی نے نعرے لا رہی نے بندیاں دیا لاشاں چک رہی نے, وہ ہو رہا ہے اسی ہوں اور کی کر سکتے ہیں, اسی مذمت ہی کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں سجدے دے وچ. تے ارباب فکر نو ریکویسٹ میں پہلے بھی اگے کیا ہے تہاڈا مذمتاں نال کام نہیں چلنا, تسی جو کرنی ہے تے مذمت نہیں تساں کرنی ہے تے مرمت. اس طاقت دا کی فائدہ ہے؟ بے طاقتے لوگ مذمت کرتے ہیں, بے اختیارے لوگ مذمت کرتے ہیں. جڑے ارباب فکر نے ارباب اختیار نے انہاں دا کام مذمت نہیں, انہاں دا کام کی ہے مرمت. اکھاں چ اکھاں پا کے گل کرو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جذبہ شہادت سے سرشار فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.